سے نکل کر تقریر و خطابت کے میدان میں چلتے ہیں تو آج کے اس پروگرام میں خطابت کے ایسے سوال خطبہ افروز ہیں جن کی زیارت ملاقات عبادت اور جن کا راستہ آئے سنت جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت اور جن کا مقصد زندگی صرف اور صرف دین خداوند کی خدمت جو بیک وقت بہترین عالم فکر مند مبلغ قابل قدر ناصح اور دلوں کو اڑا دینے والے واعظ عمدہ بیان اور جامع تجوید القرآن کی ذکر کا سماعت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب قاسمی وہ مدرس جامعہ عربیہ تجوید القرآن نئی مسجد حضرت مولانا کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ لبوں کو کھول لو دلوں کی شگفتگی کے لیے ترس رہا ہے زمانہ بس ایک ہنسی کے لیے حضرت والا مائک چاہتا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم سامعین، بہت دیر سے آپ تمامی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جہاں آپ نے بہترین اشعار صحابہ کے بارے میں اشعار اور حمد کے اشعار سماعت فرمائے، وہیں استاد محترم کا ایک پرنغز خطاب بھی سماعت فرمایا، جس میں حضرت نے زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، کس مقصد کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں، وہ تمام تفصیل سے بتلایا۔ انہی کا بیان کافی تھا، مگر حکم ہے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا کیجئے رب کریم کچھ ایسے کلمات کہلوائے جو خود میری ذات کے لیے مفید ہو اور آپ تمامی حضرات کے لیے مفید ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت کو نازل کر کے ہر چیز کا ایک راستہ بتلا دیا، ہر چیز کے احکامات بتلا دیے، ہر شخص کے حقوق کو بیان کر دیا۔ اسی کو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تم سبھوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے۔ شریعت کس موقع پر کیا حکم لاگو کرتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو کس طرح بتلاتی ہے، اس تمام کو بیان کرنے کے لیے بہت ہی وقت چاہیے۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنا چاہوں گا کہ شریعت نے بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کے تمام احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس
ان مسائل کو سیکھنے کا، ان احکامات کو سیکھنے کا، اللہ کے رسول کے اوپر جو پیغامات نازل ہوئے ہیں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ یہ بچوں کے حقوق میں داخل ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم کیسے کیسے نام رکھتے ہیں۔ کسی کا نام لڈو رکھیں گے، کسی کا نام چیٹا رکھیں گے، کسی کا نام کلوا رکھیں گے، اور پھر بلاتے بھی اسی انداز سے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے قصبے کی زبان کہ جسے بلانا ہوا تو اسے او چٹوا، یہ الفاظ کہہ کر بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، 99 نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت والجلال کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اور اللہ کے نام کے آگے عد لگا کر بندے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ہی اچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کو اگر اس بچے کے نام رکھ دیا جائے تو کیا ہی اچھا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ نام کا بچے کی ذات پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے، آپ اس کا نام عبد الغنی رکھ دیجئے، ترجمہ کیا ہے؟ مالدار کا غلام، مال والے کا بندہ۔ یقین مانیے وہ بچہ اگر مال کے اعتبار سے، زمین و جائیداد کے اعتبار سے، وہ بچہ دیگر معاشیات کے اعتبار سے اگرچہ مالدار نہیں ہوگا، لیکن اس نام رکھنے کا اثر اتنا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر وہ دل سے مالدار ہوگا۔ اس کے دل میں اتنی جگہ ہوگی، اتنی گنجائش ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو سمانے کی طاقت رکھے گا۔ تو پہلا حق میں نے بتلایا، چند موٹے موٹے حقوق میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ پہلا حق ہے بہترین نام رکھا جائے۔ اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جب بھی بچے کی پیدائش ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ دوسرا حق والدین کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دلائی جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اچھی تعلیم کے چکر میں دنیاوی تعلیم تو دلاتے ہیں، اور خود جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ بقدر ضرورت علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہ تعلیم ہم چھوڑا دیں۔ بڑے ہو کر اس بچے کو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کن تعلیمات کی روشنی میں گزارنی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جو اللہ رب العزت والجلال کی عبادت ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اسے نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا والدین کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا جائے گا، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے گا، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے شفقت کی جائے گی۔ گویا وہ پوری تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے اور پوری زندگی پھر دھکے کھاتا ہے اور یہ کہہ کر اپنا صدمہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے پڑھایا ہی نہیں۔ اس لیے جو والدین ہیں، جو ذمہ دار ہیں یا ذمہ دار آگے چل کر بنیں گے، ہر شخص یہ عہد کرے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے نام کے ساتھ اچھی تعلیم و تربیت بھی دلائیں گے۔ دوسرا حق، تیسرا حق یہ بتلایا کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ صرف تعلیم کافی نہیں ہے بلکہ اس بچے کو اچھی تربیت سکھائی جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا نام مدرسے میں یا اسکول میں تعلیم گاہ میں لکھوا دیا، اب ساری ذمہ داری اساتذہ کی ہے۔ ایسا نہیں۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے
کہ آپ کا وہ معصوم بچہ، آپ کا وہ دل کا ٹکڑا، آپ کا وہ لگتے جگر مدرسے میں کتنے گھنٹے رہتا ہے؟ مشکل سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 19 گھنٹے 20 گھنٹے آپ کے پاس رہتا ہے۔ اس 4 گھنٹے کی زندگی میں وہ استاذ تعلیم دے گا، کتاب کا سبق سنے گا، پچھلا سنے گا، اگلا سنے گا، اسباب کے اندر جو غلطیاں ہوں گی ان کو بتلائے گا، یا آپ کے بچے کی صحیح تربیت کرے گا؟ ایک طرف جہاں آپ نے اپنے بچے کا داخلہ مدرسے میں، اسکول میں، تعلیم گاہ میں کرایا ہے، وہیں آپ اپنے گھر کو بہترین تربیت گاہ بنا دیجئے کہ ہر باپ، ہر ماں یہ خیال کرے کہ تربیت ہمیں کرنی ہے۔ اس تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی کہ جب بچہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو، آپ والد ہیں، آپ ماں ہیں، فوراً اس بچے سے کہیے بیٹا بغیر سلام کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا کرتے۔ جب گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس گھر میں سلام کر کے داخل ہوا جائے گا اس گھر کے اندر برکت داخل ہو جائے گا۔ یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ آپ بڑوں سے جب بیٹا بات کر رہا ہو، وہ بچہ بڑوں سے بات کر رہا ہو، آپ اس کو سکھلائیے کہ بیٹا بڑوں سے بات ادب کے ساتھ کرتے ہیں، تو تڑاک سے نہیں کرتے۔ چھوٹوں سے بات کر رہا ہو، آپ سکھلائیے کہ بچے چھوٹے کے ساتھ شفقت کیا کرتے ہیں، اس پر غصہ نہیں کیا کرتے۔ آپ جب دوستوں کے ساتھ ملیں تو منہ سپڑا ہوا کہہ کر نہ ملیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی خوشی کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ کسی بھائی سے ملے گا تو اس کا ہاتھ مسافے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا ہے، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم اور تربیت ہمیں سکھانی ہوگی۔ ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کہیے بچے پہلے ہاتھ دھو کر آؤ، بعد میں کھانا کھانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے تشریف لاتے تھے پہلے دونوں ہاتھ کٹو تک دھو لیا کرتے تھے۔ آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، اپنے بچے کو بلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے دسترخوان بچھا کر کھایا کرتے تھے، لہذا تمہیں بھی دسترخوان بچھا کر کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اے بچے ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو اور رسول اللہ کی سنت زندہ کر کے کھانا شروع کرو۔ یہ تعلیم و تربیت گویا کوئی بھی معاملہ ہو، استنجا کرنے کا معاملہ ہو، بستر پر سونے کا معاملہ ہو، کھانا کھانے کا معاملہ ہو، غسل کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وضو کرنے کا ہو، گھر کے اندر داخل ہونے کا ہو، مسجد کے اندر داخل ہونے کا ہو، مسجد سے نکلنے کا ہو، اپنے بچے کی بہترین تربیت کیجیے۔ اور اس تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ جب تک ہمارے اندر یہ صفات داخل نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے بچے کے اندر تربیت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ بچہ ریکارڈ کرنے کی بہترین میموری رکھتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو لے جائیے مسجد میں چھوڑ دیجیے، آپ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، بچہ آپ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھائے گا۔ آپ ہاتھ باندھیں گے، بچہ آپ کو دیکھ کر ہاتھ باندھے گا۔ آپ رکوع کریں گے، بچہ رکوع کرنے لگتا ہے۔ آپ سجدہ کرنے جاتے ہیں، بچہ سجدہ کرنے لگتا ہے۔ آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، بچہ قاعدہ کرنے لگتا ہے۔ آپ سلام پھیرتے ہیں،
بچہ دونوں طرف سلام پھیرنے لگتا ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی اس عادت کو دیکھ کر بچہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بچہ ہماری تربیت دیکھ کر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر، ہمارا چلنا پھرنا دیکھ کر، ہماری گفتگو دیکھ کر سیکھ رہا ہے۔ جتنا اسے پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، اتنا ہماری تربیت سے، ہماری عادت سے علم حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو سنوارنا ہے، اپنی ذاتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو داخل کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے، ہماری نئی آنے والی نسل ہمارے کردار کو دیکھ کر اپنی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ یہ 3 حقوق ہوئے۔ چوتھا حق آتا ہے کہ جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائے تو اس کا اچھا رشتہ کیا جائے، بہترین رشتہ کیا جائے۔ رشتے کے بارے میں آج ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں مالدار لوگ رہتے ہوں، جہاں جہیز بہت زیادہ ملے، جہاں پر ہماری آورت زیادہ ہو، وہاں پر ہم رشتہ کریں گے۔ عمر ہو گئی ہے لیکن مالداری کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو روکے ہوئے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آدمی حرام کاری کی طرف جا رہا ہے۔ آپ عیسائی مذہب کو اٹھائیے، عیسائی مذہب میں ایک نظام چلتا ہے رہبانیت کا۔ رہبانیت کہتے ہیں دنیا کے ہر مرحلے کو چھوڑ کر صرف عبادت گاہوں میں جا کر، کلیساؤں میں جا کر، مسجدوں میں جا کر بس اللہ کو یاد کیا جائے، زندہ رہنے کے لیے کچھ روکھا سوکھا کھا لیا جائے۔ عیسائی مذہب کے اندر یہ طریقہ رائج تھا۔ یہ شیطان نے طریقہ جاری کروایا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے کہ اگر انسان مرد ہے تو وہ عورت کی خواہش کرتا ہے، اور اگر انسان عورت ہے تو وہ مرد کی خواہش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فطری جذبہ رکھا ہے، لیکن اس کے خلاف اگر ہوگا تو وہاں پر نہ جانے کون کون سی روحانی بیماریاں رائج ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب یہ جذبہ خود رکھا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کا انتظام بھی کیا ہے کہ یہ جذبہ آپ حلال طریقے پر پورا کیجئے، اور اس کے لیے نکاح کا انتظام کیا۔ لیکن عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اور شیطان نے ان کو دھوکہ دیا۔ ان کے یہاں ایک چیز ہے کہ ہر چیز سے چھوڑ کر، ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کو یاد کیا جائے، اور انہوں نے نکاح چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں سب کو چھوڑ دیا، اور مسجد میں جا کر بس اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن تک یہ مرحلہ چلا، اس کے بعد شیطان نے یہ کہا جتنا جذبہ تمہارا اٹھے گا اتنا ہی دباؤ، اور پھر اللہ کو یاد کرو تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس وقت مرد حضرات بھی عبادت کرتے تھے الگ جگہوں پر، اور عورتیں بھی رہبانیاں وہ الگ جگہوں پر عبادت کرتی تھی۔ لیکن شیطان نے یہ کہا کہ جب دونوں آپس میں جذبہ رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی عبادت گاہ میں آ کر کے عبادت کرنا شروع کریں، اور ایک کونے میں مرد رہیں، ایک کونے میں عورتیں رہیں، اور دونوں اللہ کو یاد کریں، دونوں طرف جذبہ بھی ہوگا کہ مجھے عورت کی خواہش ہے، اور عورت کو جذبہ ہوگا مجھے مرد کی خواہش ہے، اور پھر دونوں کو دبائیں اور پھر اللہ کو یاد کریں، اس کا ثواب ہی کچھ اور۔ یہاں تک ہوا۔ اس کے بعد تیسرا حربہ شیطان نے چلا، اور چلنے کے بعد یہ کہا کہ جو دور دور ہیں وہ نہیں، دونوں ایک ایک ساتھ بیٹھ کر عبادت کریں۔
کہ جتنا زیادہ جذبہ بھڑکے گا اور پھر تباہ کر کے اللہ کو یاد کیا جائے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ عبادت گاہیں فحاشی اور عیاشی اور عریانیت کا ایسا اڈا بنی ہے کہ تاریخ نے ایسا عریانیت کا اڈا کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے نکاح کا انتظام کیا تھا، دلی جذبات کو پورا کرنے کا انتظام کیا تھا، لیکن ان عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے اس جذبے کے خلاف کام کیا اور اللہ کی یاد میں اس انتظام کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عبادت گاہیں، کلیسا اور مسجدیں عیسائیوں کی فحاشی کا اڈا بن گئی۔ اس لیے یہ امت محمدیہ کے اوپر جو انتظام دیا گیا، جو شریعت لاگو کی گئی، اس کے اندر خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے بہترین جذبہ جو تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہے اس کا انتظام بھی کیا ہے حلال طریقے پر، یعنی نکاح کے ذریعے۔ اس کے لیے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جہاں جی چاہے آپ اپنی خواہش پوری کر لیجئے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں مگر بیویوں کے ساتھ اور کنیزاؤں کے ساتھ، شادی کریں گے آزاد عورت سے تو وہاں بیویوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری ہوگی، اور اگر پہلے زمانے میں جب جہاد وغیرہ کا انتظام تھا اس وقت جو حضرات قید ہو کر آیا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی شریعت میں یہ معمول تھا کہ آپ ان غلام باندیوں کے ساتھ، کنیزاؤں کے ساتھ بھی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ یہ دو راستے حلال طریقے پر قرآن کریم میں بیان کیے گئے، اور یہ کہا گیا ان کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب حرام راستے ہیں، لہٰذا آپ کو ان دونوں حلال راستوں کے علاوہ تیسرے راستے کی طرف نہیں جانا۔ آج شادی کو لے کر نہ جانے کتنے خیالات ہمارے ذہن و دماغ میں آتے ہیں۔ جب ایسا جذبہ اللہ رب العزت والجلال نے مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی رکھ دیا ہے تو اس کا انتظام بھی بہت آسان طریقے پر کیا۔ شریعت نے کہا کہ کم سے کم اگر لڑکا اور لڑکی جوان ہے تو کم سے کم 2 گواہ کو موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم نے اس نکاح کو اپنے اوپر ایک عذاب بنا لیا۔ آج ہمارا خیال یہ ہے کہ اتنے لاکھ روپے ہونے چاہیے، ایسا گھرانہ ہونا چاہیے، اتنے آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اتنا جہیز کا انتظام ہو جائے تب ہم شادی کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ انتظام ہم نے اپنے اوپر عذاب بنایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے جس طریقے سے جذبہ رکھا تھا اسی طریقے سے بہترین آسان انتظام کیا تھا، لیکن آج ہم نے اس کو خود اپنے اوپر وبال جان بنا لیا۔ جو لڑکے کی جوانی آتی ہے، لڑکا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، والدین کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی بڑا ہوگا، جوان ہوگا، پھر کمائے گا، پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد اپنا مکان جب تک نہیں بنا لیتا اس وقت تک شادی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اتنے لاکھوں کا انتظام ہو جائے، فلاں گاڑی کا انتظام ہو جائے، اتنا ہمارے پاس جہیز کا انتظام ہو جائے، اتنے لوگوں کو کھلانے کا انتظام ہو جائے تب ہم رشتہ ڈھونڈیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ ذرا بتلائیے کہ دونوں طرف دلی جذبہ اللہ رب العزت نے رکھ رکھا ہے، دونوں کے اندر اپنی اپنی خواہشات ہیں، آپ وقت کے اوپر اس خواہش کو پورا نہیں کرنے دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج لوگ حرام کاری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور نوجوان حضرات جو لوگ بھی سن رہے ہیں اس بات کو سنیں کہ واقعی یہ چیزوں کے چکر میں، انتظام کے چکر میں ہم نے اس کو کتنا عذاب بنایا ہوا ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ انتظامات ہو جائیں پھر ہمارا یہ سسٹم بنتا ہے کہ بفر سسٹم میں ناشتہ کرائیں گے۔ ہندوستان کا ایک شخص انگلینڈ گیا، انگلینڈ جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں شادی کا فنکشن ہے، شادی کا پروگرام سجایا جا رہا ہے اور کنارے کنارے ہر چیز کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور سامان رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ شادی کا انتظام ہے، یہاں لوگوں کے ناشتہ کرنے کے لیے کوئی پلیٹیں اور پیالیاں تو نہیں ہیں، کیسے لوگ انتظام کریں گے؟ تو اس نے کہا یہاں ایک نیا سسٹم آیا ہے، بفر سسٹم۔ کہ وہ کیسا؟ کہ وہ یہ ہے کہ لوگ ایک کنارے سے چلتے چلتے آئیں گے، جس کے جی میں جتنا آئے گا چھینے گا، جھپٹے گا، کھائے گا، اور اس کونے سے چلتے ہوئے اس کونے تک آئے گا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ تو اس ہندوستانی شخص نے کہا کہ بھائی صاحب کیا یہ سسٹم آپ کے یہاں اب آیا ہے؟ ہمارے یہاں تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے گدھے، کتے، بکرے اور بکریاں، گھوڑے سب کچھ کھڑے ہی کھڑے کھاتے ہیں اور اسی طرح چلتے رہتے ہیں، جگہ جگہ کا مزہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ سسٹم آپ کے یہاں آج آیا ہے؟ ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے کہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے ہندوستان کا شخص جا کر کے انگلینڈ میں سبق دیا کرتا تھا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ تہذیب ہم اپنے گھرانوں میں لا کر کے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف شادی کر کے، ناشتہ کرا کے، بفر سسٹم نام دے کر کے رزق کی اتنی بے حرمتی کرتے ہیں، پیروں سے روکتے ہیں۔ آپ جائیے جہاں پر بفر سسٹم ہو، وہاں دیکھیے جا کر کے کہ رزق کی کتنی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور آج ہم اس کو نیا جشن کے طور پر، نئے طرز کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کہتے ہیں بفر سسٹم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین نکاح، بہترین شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، اور آج ہم زائد سے زائد، سامنے والا کیا کہے گا؟ میں نے 2 لاکھ خرچ کیے تو مجھے 2.5 لاکھ خرچ کرنے ہیں، سامنے والے نے 3 لاکھ خرچ کیے تو مجھے 4 لاکھ خرچ کرنے ہیں، اور وہ کہے گا دیکھو تم سے اچھی شادی کی تھی۔ اور ولیمے کے چکر میں، جسے ہم ولیمہ کارڈ پہ تو خوب لکھوا دیتے ہیں، ولیمہ مسنونہ، سنت ہے ولیمہ، کیا ہم نے یہ جانا کہ یہ ولیمہ کون سی سنت ہے؟ عصر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھنا جس طریقے سے سنت ہے، اسی طریقے سے یہ ولیمہ بھی سنت ہے، اور آج ہم اس سنت کو ادا کرنے میں اتنا بھاری قرضہ لے لیتے ہیں جس کا قرضہ ہم سالوں چکاتے رہتے ہیں۔ یہ ولیمہ نہیں ہے۔ سامنے والے کی جتنی گنجائش ہے، جتنا مال اس کے پاس ہے، خوشی خوشی جتنے کو پوچھ سکتا ہے بغیر قرض لیے ہوئے، اور جتنے لوگوں کو کھلا سکتا ہے وہ کھلا دیا جائے، یہ ہے ولیمہ مسنونہ۔ قرض لے کر کے ولیمہ کیا جائے اور کارڈ پر ولیمہ مسنونہ لکھوا لیا جائے، اس سے ولیمہ مسنونہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا حق ہے جس کو ہم نے آج اپنے اوپر عذاب بنا رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ شادی میں ہم ڈھول تماشے بجائیں گے، بعض جگہ تو شادی سے پہلے جس طریقے سے یہاں یہ پروگرام سجایا گیا، ایسے ہی پروگرام سجائے جاتے ہیں۔ اسی اسٹیج پر بیٹھ کر علماء کرام سنت کے مطابق شادی کرنے کی اور دوسری دین کی باتیں بتلاتے ہیں، اور پھر علماء کے جانے کے بعد اسی اسٹیج کے اوپر ناچنے والے ناچتے ہیں اور گانے والے گانا گاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد کیا اس شادی کے اندر برکت آ جائے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ میں یہ حقوق بتلا رہا تھا، آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوا اور اس نے کہا امیر المؤمنین آپ خلیفہ ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے بچے
کیا بات ہے، تم اپنے باپ کے حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو بیٹے نے کہا امیر المومنین خلیفہ وقت مجھے یہ بتلا دیجئے، کیا صرف بیٹے کے والد پر ہی حق ہے یا والد کے بھی بچے پر بھی کچھ حق ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہے، باپ کے بھی بچے پر حق ہے، بچے کے بھی باپ پر کچھ حق ہے۔ تو کہا پہلے کس کے حق آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلے تو حق باپ ہی کے آئیں گے، وہ اپنے بچے کا بہترین نام رکھے، اچھی تعلیم دلائے، اچھی تربیت دلائے، پھر جوان ہو جائے تو اچھا رشتہ کرے۔ یہ تمام حقوق موٹے موٹے باپ پر آ جاتے ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد بچے کے آتے ہیں کہ والد کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، یہ تو بعد میں آتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا امیر المؤمنین ان حقوق میں سے ایک بھی حق میرے باپ نے میرا ادا نہیں کیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ پہلا حق ہے بہترین نام رکھنا، میرا نام انہوں نے رکھا گبڑیلا۔ جو لوگ کھیت میں قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیڑا آتا ہے جو اس نجاست کی گولی بنا کر لے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں گبڑیلا۔ تو میرا نام اچھا رکھنا چاہیے، میرا نام گبڑیلا رکھ دیا۔ مجھے اچھی تعلیم دلانی چاہیے، جو دوسرا حق ہے مجھے کوئی تعلیم نہیں دلائی۔ مجھے اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی، مجھے میری کوئی بہترین تربیت بھی نہیں کری۔ اور آخری حق یہ ہے کہ بہترین شادی کی جائے اچھے خاندان میں، تہذیب یافتہ لڑکی کے ساتھ اور تہذیب یافتہ خاندان میں کی جائے۔ لہذا انہوں نے ایسے ہی گنوار کسی گھومنے پھرنے والی لڑکی سے میری شادی کر دی، کوئی بھی میرا حق ادا نہیں کیا۔ اب بتائیے میرے اوپر کون سا حق ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور یہ کہا کہ جاؤ پہلے اپنے بیٹے کے حق ادا کرو، بعد میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ اس لیے میں اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو بھی والدین کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے بچوں کے اوپر، وہ تمام حقوق آپ پورے کیجئے، اس کے بعد اپنے بچوں سے اپنا حقوق کا مطالبہ کیجئے۔ یوں تو ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ میرے حق ادا ہو جائیں، مجھے میرا بیٹا حق ادا نہیں دیتا، میرا بیٹا میرے حق ادا نہیں کرتا، بیٹا کہہ رہا میرا باپ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ گویا ہر شخص اپنی یہ ذمہ داری لے لے کہ مجھے اپنے حقوق ادا کرنے ہیں تو ہر شخص کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ آج کل ساس اور بہو کا جھگڑا بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساس یہ کہتی ہے بہو میری بات نہیں مانتی، بہو یہ کہتی ہے ساس میرے اوپر سے ٹر 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 کرتی رہتی ہے، پورے دن اس کا کام چلانا ہے۔ لہذا یہ برائی کیوں ہوتی ہے؟ اگر ساس اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی تسلیم کر لے اور وہ آنے والی بہو اپنی ساس کو اپنی ماں تسلیم کر لے، دونوں میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ صرف یہ تسلیم کرنا ہے، ساس اپنی بہو کو بیٹی تسلیم کر لے کہ یہ میری بیٹی ہے، اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں تسلیم کر لے کہ یہ میری ماں ہے، پورا جھگڑا ختم ہو جائے گا، گھر بہترین سکون سے زندگی گزارے گا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی ساس یا عورت کہہ لیجئے وہ اپنے داماد کے گھر جاتی ہے جہاں اس نے اپنی لڑکی کی شادی کی، اور وہاں یہ دیکھتی ہے کہ اس کی لڑکی نے اپنے شوہر یعنی داماد سے یہ کہا کہ گلاس میں پانی دے دیجئے، شوہر نے گلاس میں پانی بھرا اور اپنی اہلیہ کو دے دیا، تو یہ ساس کیا دیکھ رہی ہے کہ میرے داماد نے اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کو گلاس میں پانی بھر کر دیا ہے۔ یہ تو دیکھا نا، گھر آ کر بہترین تعریف کرتی ہے، میرے داماد اتنے اچھے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی گلاس میں بھر کر اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کو پلاتے ہیں، بہت خوش ہے۔ اور اگر یہی کام جو اس گھر میں بہو ہے وہ اگر ان کے لڑکے سے کہہ دے کہ ذرا گلاس میں پانی بھر کر دے دیجئے، تو پورے محلے میں گاتی پھریں گی اور کہیں گی دیکھا ایک کام تک کرتی نہیں ہے، گلاس میں پانی بھی اپنے شوہر سے مانگتی ہے۔ یہ تضاد کیسا؟
یہ تضاد یہی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو تو بیٹی سمجھا ہے اور اپنی بیٹی کے شوہر اپنے داماد کو اچھا کہا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی بیوی جو بہو ہے اس کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے پورے محلے میں برائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں، چاہے وہ مرد حضرات میری بات سن رہے ہوں، چاہے میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں اور بٹھا کر کے ان حقوق پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان موٹے موٹے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر سی دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری لفظشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اتنی رات ہو گئی، ہم سب یہاں جاگ رہے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار سن رہے تھے، آپ کے اوپر دین جو نازل ہوا ان دین کی باتوں کو سن رہے تھے۔ اے اللہ ایسی مجلسوں پر جو فضائل و برکات ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسی مجلسوں میں آنے والوں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے، اے اللہ ہماری بھی بخشش کرا دیجئے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کرایا گیا، اے اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو کرانے میں حصہ لیا، خصوصاً میرے ہمدرس حافظ محمد طالب صاحب نے اور ان کے جو کچھ بھی لوگ کمیٹی میں شامل ہوں، جتنے لوگ کارکنان ہوں، اے اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ شادی کے موقع پر نہایت ہی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے انتظامات کیے جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، آقا کے طریقے کو چھوڑ کر بفر سسٹم کا انتظام کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے طریقوں کو اپنانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر ناشتہ اور کھانا کھلانے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں اتنی رات گئے، بہت بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، یہ تمام آپ کے دین کی باتیں سن رہی تھی۔ اے اللہ تمام کے جو دل میں جائز مرادیں تمنائیں اور آرزویں ہیں سب کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔